اچھا تو یہ بتائیے کہ what are the main factors that affect someone's energy, external or internal? میرے اللہ تعالیٰ نے جنگ پیدا نہیں کیا. میرا اللہ تعالیٰ کسی کمی پہ یقین نہیں رکھتا. کبھی کبھی ہم اپنے لیے اپنی چیزیں خود خراب کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ کا، جو بندہ جس کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوتا ہے اور اس کی پوری طرح شکر گزاری کرتا ہے، جو نیچر کے ساتھ اور جو شکایت نہیں کرتا. ہمارے اندر اورا سب سے زیادہ جو ٹوٹتا ہے وہ شکایت کرنے سے یا گلہ کرنے سے ٹوٹتا ہے. ہمارا اورا باہر سے کم ٹوٹتا ہے، اندر سے ہم اس کو زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. ایول اینٹی سے ٹوٹتا ہے. ایول آئیڈینٹی پہ ہم پورا ایک پروگرام انشاءاللہ کریں گے. نظر بد سے ٹوٹتا ہے، اور جو فریکوینسی کرنا ہے، بالکل کرنا ہے. ہاں یہ ہماری بہنوں کو، ہمارے بڑے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، آپ کے اندر ایک پلیسیبو افیکٹ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی چھوٹتے، وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کے اوپر تو جادو ہے، آپ کی تو ساس نے کیا ہوا، بہو پہ کیا ہوا نا. پورے معاشرے کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا انہوں نے اپنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے. میں کسی کا نام نہیں لیتا، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، مگر آپ کو پتا ہے کہ نظر بد جو ہے نا وہ بلیک میجک سے زیادہ افیکٹو چیز ہے. بلیک میجک کے لیے فریکوینسی چاہیے، تو آپ اگر اس کی چیزوں کو بہتر کر لیں، جیسے جیسے آپ شکر گزاری میں آتے ہیں، آپ اللہ کے پاس ہے نا، تو آپ کو کوئی بلا نہیں کھائے گی. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں اکثر میرے پیشنٹ ہوتے ہیں جی بھائی میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہوں، میں کہ تو نماز پڑھتی ہو، بالکل تمہارا آ کے بایو میٹرک سے لگانے، کیا تم اللہ کا شکر ادا کرتی ہو؟ اللہ سے کنیکشن ہے. اللہ سے کنیکشن کا ایک مطلب ہے کہ آپ کو دکھ تکلیف کا احساس نہ ہو، آپ سب کچھ اس پہ چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو سننے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو کھانا ملتا ہے، آپ کو چھت ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم اپنے آپ کو اندر سے ہی اتنا زیادہ کھوکھلا کر دیتے ہیں کہ جب کوئی چھوٹی سی چیز بھی آتی ہے تو ہمارے لیے بڑا ہو جاتی ہے. تو پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جو بندے شکر گزار ہوتے ہیں، جو بندے شکایت نہیں کرتے، ان کا اورا ڈیمیج کم ہوتا. اچھا اوکے. اچھا تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو اپنے اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، 100% آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کے اوپر کہ جو کچھ بھی حالات سے آپ گزر رہے ہیں یا آزمائش سے گزر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلے گا. اس میں بہتر جو کچھ بھی آزمائش آ رہی ہے اس میں آپ کی بہتری ہے، یہی بات کہہ رہے ہیں نا آپ. سب سے پہلے تو اپنے میں انسان کو اتنا دیکھیے میں آپ کی بات سوری، اللہ ماں ہے، اس وہ خود کہہ بیٹھا ہے نا کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ماں کیوں مارے گی؟ ماں کیوں غصہ کرے گی؟ ماں آپ کی لرننگ کے وقت غصہ کرے گی، ماں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی سختی سے گزارے گی کہ ایک سبق ہے سیکھ لو. اس کو کیا پڑھیے؟ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑھیے کہ میں آپ کو آزاد ہوں، آپ شکر ادا کر لو اور ایمان لے آؤ. بس یہاں پہ شکر گزاری کو ترجیح دے دی اب میرے اللہ تعالیٰ نے ایمان پہ. آپ یقین کریں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہتا ہوں، آپ کے توسط سے اپنی بہن بھائیوں کو بھی. یہاں پہ ہم آتے ہیں اس کنٹری میں تو ہم جب قسطوں پہ چیزیں لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز چیک کرتے ہیں؟ آپ کی کریڈٹ سکورنگ چیک کرتے ہیں نا. اگر آپ چیزیں قسط ٹائم پہ دیتے رہتے ہیں تو آپ کی چیزیں لینے کی طاقت بڑھا دیتے ہیں. آپ صوفہ بھی لے لیتے ہیں، آپ گاڑی بھی لے لیتے ہیں، آپ گھر بھی لے لیتے ہیں، مگر اگر آپ کا نام خراب ہو جائے تو آپ کچھ نہیں لے سکتے. ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی مراد دی ہیں تو اس کی قسطیں کیا ہے؟ اس کی قسطیں شکر گزاری ہے. اگر ہم پہلے والی چیزوں کی قسطیں بھر دیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری کریڈٹ اسکورنگ چیزوں کو اتنا بڑھا دے گا، پھر وہ آپ کو نعمتیں دے گا. اور ایک یہ جو بات ہمارے معاشرے میں تشکیل پا رہی ہے کہ جی نیک لوگوں کے اوپر مشکلات آئیں گی. مجھے ایک بات بتائیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو نیک کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کی جو مشکل ہے آزمائش نہیں ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے جی میں بڑا نیک ہوں، میرے پر مشکل آئے گی. مشکلیں ہم خود مینیفیسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ مجھ پہ گمان کریں گے نا میں آپ کے لیے ویسے بن جاؤں گا. تو میرا اللہ تعالیٰ سے میں یہ گمان کیوں کروں کہ وہ مجھ پہ مشکلیں ڈالے؟ دیکھیں اب وہ پیغمبروں کی بات کرتے ہیں، اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، وہ گنے چنے لوگ ہیں، ان کو اللہ، وہ معصومین ہیں، ان کو بھی اگر مشکلیں یا کوئی آئیں تو ہمیں دکھانے کے لیے آئیں کہ اگر اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال لو گے تو یہ پیٹرن استعمال کرنا، پھر نکل آنا، صبر میں آنا، اور پھر شکر کی منڈیر پہ بیٹھ کے میرا شکر ادا کرتے رہنا. تو یہ سائنس ہے. دیکھیں ہم NHS کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب اورا کے بارے میں بہت جاننا شروع ہو گئے ہیں. باقی جو سائنٹسٹ ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں انرجی چینل کو کہ ایوری تھنگ از فریکوینسی
everything is frequency and vibration. अगर हमारी frequency ठीक है तो हम यहाँ से हजारों मील दूर बैठे हुए आप जो फोन पे बात करते हैं या अभी हम जूम पे ये बात करें तो एक फ्रीक्वेंसी आपने मुझे वहां से भेजी, मैंने उस पर क्लिक किया और हमारा कनेक्शन हो गया। इस तरह हर इंसान की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो कमजोर हो रहा आपको हो रहा तो कोई कहीं भी बैठ के भी आपकी एक तस्वीर के जरिए भी, आपके फेसबुक पे लगी तस्वीर के ऊपर भी वो फ्रीक्वेंसी भेज के आपके ऑरा को डैमेज कर सकता है। जैसी इसका तो माँ की मतलब दुआ ये है एजाज भाई कि मतलब कोई आप पे जादू टोना काला जादू इविल एंटिटीज आपके आपकी उसमें एंटर कर सकती हैं बिल्कुल कर सकते अगर हैं। आप अगर आपका ऑरा कमजोर है, देखिए पहले जमाने में क्या होता था, ये भी बात हम कासिम अली शाह साहब के प्रोग्राम में भी करके इस पे मुकम्मल हमारे 6 एपिसोड हुए हैं, अभी कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए पहले जमाने में एक पुतला बनता था, वो पुतला हमारी तरह थोड़ी होता था, ना उसकी दाढ़ी होती थी, बस एक पुतला सा बना लेते थे वो, और उसमें सुइयां चुभोते थे। आप साइंस को समझे, शैतान तो शुरू से अबद से आपका दुश्मन है। आप उस पुतले में अपने उस बंदे की फ्रिक्वेंसी को इमेजिन कर लेते हैं और फिर उस फ्रिक्वेंसी में वो सुइयां चुभोते हैं तो उस बंदे को बीमारी लगती है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, आप अपने मासूम बच्चों की जिनका ऑरा ना बनाओ या अपनी खुशी की, देखें आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपनी खुशी की चीजें लगाते हैं ना। कभी आपने ये लगाई है कि आज मुझे अब्बू से डांट पड़ी है, कभी आपने यही नहीं है कि बेगम ने मुझे डांटा है देर से आने पे, कभी आपने फेसबुक पे ये लगाया कि जनाब नंबर मेरे कम आए हैं, कभी आपने ये कहा है कि जी आज मुझे जो है ना वालदा से बड़ी जूतियां पड़ी है। नहीं, आप खुशी के लगाते हैं। लोग ये समझते हैं, हसरत भी तो एक चीज है कि आपकी जिंदगी ना बहुत खुशी से गुजर रही है तो फिर उनको एक हसरत से भी एक एनर्जी ट्रांसफर होती है रिश्तेदारों में। तो मैं अपने बहन भाइयों को ये कहूंगा कि बहुत अगर जरूरी इवेंट ना हो तो आप हर वक्त अपने बच्चों की कम से कम तस्वीरें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इश्तराक करें, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे वो कपड़े नहीं पहन पाते जो आपके बच्चे पहन पाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो वो गाड़ियां नहीं चला पाते जिनकी आप तस्वीरें, हो सकता है वो आपकी किसी की तस्वीर के साथ गाड़ी के साथ आपने तस्वीर ली हो, मगर अगले की हसरत तो क्रिएट हो गई, केमिकल जनरेट हो गया, उसने ट्रांसफर भी कर देना आपको पता भी नहीं होगा। तो यस, अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है तो ये चीजें हम पे इफेक्ट नहीं करेंगी। और दूसरी बात है कि जो बच्चों की अगर आपके नजर लग गई और आपकी जिस्म से या आपके हालत से वो कलर खत्म हो गया तो फिर बंदिश हो जाएगी। फाइनेंस की भी हो सकती है। ये जो अभी मैं पाकिस्तान गया हूं तो 60% जो बच्चियां हैं उनके ये प्रॉब्लम थी कि उनके ऊपर बंदिश हुई तो उनको पता नहीं था, पता भी नहीं होता ना कि उनकी, देखिए आपकी बॉडी से एक एनर्जी निकल रही है और वो हाँ वापस आ रही है आपके पास वो चीजें। अगर आपका वो फैन या वो फ्लो बंद हो जाएगा तो वो चीज रुक जाएगी ना। तो हमने क्या करना है, उसमें इंजेक्ट करके उसके उस चैनल को दोबारा से ट्रिगर कर देना, उसका ऑरा कंप्लीट हो जाएगा और उसकी जिंदगी में वो चीज वापस आ जाएगी इंशाल्लाह।